بتاتا ہے کہ پڑوسی کے مال کا لالچ نہ کرنا۔ یہاں پر لفظ ہمسایہ صرف ایمان رکھنے والے بھائیوں کی طرف اشارہ نہیں کرتا، بلکہ جو ایمان نہیں رکھتے ان رشتہ داروں اور دوسرے ہمسایوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ہمیں یہ بتانے کہ پڑوسی کے مال کا لالچ نہ کرنا، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں لوگوں کے مال کا لالچ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خدا کا اس کو بتانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم دنیا کی تمام جسمانی چیزوں کے بارے لالچ کو چھوڑ دیں۔ آدمی کے لالچ کی کوئی حد نہیں ہے، بے شک وہ بہت دولت مند ہیں، وہ کبھی بھی اس سے مطمئن نہیں ہوتے جو ان کے پاس ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ اور زیادہ پانے کے بعد بھی دولت کو حاصل کرنے کی خواہش نہیں بجھتی۔ بے شک دریا کا پانی بغیر کسی مطلب کے سمندر میں بہتا ہے، لیکن پھر بھی وہ سمندر کو نہیں بھر سکتے۔ بالکل اسی طرح انسان کا دل زیادہ اور بہتر سے بہتر چیزیں تلاش کرتا رہتا ہے۔ خدا ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں زمینی اور ختم ہونے والی چیزوں کی تلاش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ صرف اوپر والی چیزوں کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ جب ہم ہمیشہ کی زندگی تلاش کرتے اور اپنے دل آسمانی بادشاہی کی امید سے پر کرتے ہیں تو صرف تب ہی ہمیں سچی خوشی اور سچا اطمینان مل سکتا ہے۔ لوکا 12:15 میں یسوع مسیح کہتے ہیں، اور اس نے ان سے کہا، خبردار، اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اس پیغام کے ذریعے آپ یہ جانیں کہ اصل میں کیا قابل قدر اور بامانی ہے اور آپ کو کیا تلاش کرنا ہے۔ اس لیے میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ دنیا کو پیار نہیں کریں گے یا دنیا کی چیزوں کا لالچ نہیں کریں گے، بلکہ صرف آسمانی جلال کو تلاش کریں گے جو کہ ابدی اور کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اسے اپنا لیں گے۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، فرض کریں کہ آپ اپنے ہمسائے کے گھر جاتے ہیں اور وہ ایک امیر آدمی ہے۔ اس کا گھر بہت ہی حیران کن ہے اور اس کے گھر میں بہت سی خوبصورت اور قیمتی چیزیں ہیں، تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن حیرانگی سے یہ ضرور کہیں گے کہ واہ، کتنا عجیب اور خوبصورت ہے۔ لیکن جب بہت سے لوگ کچھ ایسا دیکھتے ہیں تو وہ سوچنے کے درجے سے بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ حیران کن ہے، وہ شاید یہ بھی سوچیں گے کہ مجھے بھی ایسا ہی گھر لینا چاہیے، مجھے بھی ایسی ہی دولت چاہیے جیسی کہ اس کے پاس ہے۔ اگر آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کسی دوسرے کی ملکیت کو چرانا نہیں چاہیں گے، لیکن اس خواہش کے ذریعے کہ آپ بھی ایسا ہی گھر چاہتے ہیں تو اس گھر کے لیے لالچ آپ کے دل میں جگہ لے لیتا ہے۔ جتنی دیر تک یہ لالچ آپ کے دل میں ہے، آپ کسی بھی وقت گناہ کر سکتے ہیں۔ یعقوب 1:15 میں لکھا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ نہ صرف مادی چیزوں کا لالچ بلکہ جسم کی خواہش بھی، آنکھوں کی خواہش بھی، اور زندگی کی مغروری بھی، یہ سب لالچ کی ایک سی جڑیں ہیں۔ یہ دل کی خواہش ہے کہ محبت کرے اور دنیا کی چیزوں کو لے لے۔ دنیا کے اس لالچ کی وجہ سے بے شک آپ نے خدا کی برکات لینی چاہیے ہوں گی، لیکن ایک دن آپ آزمائش، مشکلات یا آفات میں گر جاتے ہیں اور آپ جان لیوا بیماری کا شکار بن جاتے ہیں۔ بے شک آپ خدا میں رہے اور اس سے محبت کی، لیکن اگر آپ کا دل دنیا کے لالچ کی وجہ سے بدل جاتا ہے تو یہ لالچ اس کو کھا جائے گا اور یہ گناہ کو جنم دیتا ہے۔ گناہ بڑھتے اور گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ گناہوں میں گرنا دوزخ میں گرنا ہے۔ اگر آپ دنیا سے پیار کرنا شروع کریں گے تو دنیا آپ کے دل پر قبضہ کرنا شروع کر دے گی۔ آپ خدا سے ناواقف ہو جائیں گے۔ آپ کو بہتر سے بہتر چیزوں کی خاطر دنیا سے کنارہ کشی کرنی ہوگی، لیکن اگر آپ دنیا کو پانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ روح القدس اور فضل کو کھو دیتے ہیں۔ خدا کے لیے آپ کی محبت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے اور آخرکار یہ سلسلہ بڑھتا جاتا ہے اور آپ ایسے رستے پر چل پڑیں گے جو بہت ہی گہرا ہے اور مجھ سے آنکھیں پھیر لیں گے۔ جب خدا آپ سے نظریں موڑے گا تو شیطان آپ پر حملہ آور ہوگا، آپ پر یا آپ کے بزنس پر بہت سی مشکلات اور پریشانیاں لائے گا۔ کبھی کبھار شاید آپ شدید بیماریوں یا آفات کا شکار ہو جائیں۔ خدا کیوں ان سب مشکلات کو آنے دیتا ہے کہ آپ دوزخ میں گر جائیں؟ اگر خدا آپ کے گناہوں کو درگزر کرتا ہے تو وہ شیطان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ آپ کو ان مشکلات اور پریشانیوں کی وجہ سے دباؤ میں رکھے۔ آپ گناہ کی ان چھوٹی چھوٹی راہوں سے ہٹ کر نجات کے راستے کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ محبت میں اصل برکت ہے۔